اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا، پس ظلم کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، یعنی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام قرار دیے ان پر، طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، ان کے لیے جو چیزیں حلال تھیں ان کو ہم نے حرام قرار دیا۔ اور دوسرا وبصدہم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، کثیرا، بہت سے لوگوں کو۔ اور تیسرا واخذہم الربا، ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ اس سود سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اور چوتھی وجہ کہ واکلہم اموال الناس بالباطل، ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں سے علم میں کچھ پختہ لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلی جو کتابیں ہیں جو نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور اسی طرح تعریف کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی جو نماز قائم کرتے ہیں، اور والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم دیں گے ان کو بہت بڑا اجر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160، 161 اور 162، یہ 3 آیتیں آج کی درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ کئی دروس سے اہل کتاب جو ہیں، یہود اور عیسائی، یہود و نصارہ، ان کی خرابیوں کا، ان کی شناعت اور برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اہل کتاب نے عناد اور بغض کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اگر آپ اللہ کے حقیقی نبی ہیں، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں اور آخری رسول ہوں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو کتاب قرآن مجید اتر رہی ہے اس کو دفعتاً کیوں نہیں اتارتے، یک بارگی، ایک ہی دفعہ میں یہ آسمان سے نازل ہو جائے جیسے کہ پہلے نبی لے کے آئے تھے کتابیں۔ اب اس اعتراض کا جو حقیقی جواب ہے وہ تو اگلے رکوع میں آئے گا، تاہم گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ اہل کتاب کے، یہود و نصارہ کے ان فضول اعتراضات سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک ضدی قوم ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اس ضدی قوم نے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی اس سے بڑے بڑے سوال کیے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رؤیت الہی کا مطالبہ کیا، اللہ کو، اے موسیٰ، آپ کہتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں، اللہ سے کلام کرتا ہوں، تو جس اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں اس اللہ کو ہمیں سامنے دکھائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً سزا دی، ایک بجلی آسمان سے کڑکی اور اس نے انہیں جلا کر راکھ بنا دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو یہ خباستیں پہلے سے کرتے آ رہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک خباست اور پچھلے درس میں اللہ نے ذکر فرمائی، بیان فرمائی کہ
واضح دلائل آ چکے تھے، معجزات آ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے واضح دلائل کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان بدبختوں نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا اور ہر چیز دیکھ لی تھی، تو واضح دلائل دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سزا جو دی تو کفارے کے طور پر 70,000 آدمیوں کو قتل کیا گیا۔ جو آدمی جو ہے وہ آگ اس کی بچھڑے کی پوجا نہیں کرنے والے تھے، توحید پر قائم رہے، ان کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ان رشتہ داروں کو قتل۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت مریم جو ایک پاکیزہ بی بی تھی، ان پر انہوں نے بہتان باندھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے معجزاتی طور پر حضرت مریم کے بطن سے پیدا فرمایا۔ تو انہوں نے خبیثوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیاذ باللہ ولد الزنا بھی کہا، اور پھر آخر میں انہوں نے فخریہ دعویٰ کیا کہ دیکھو ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو کر رہ گیا، اس میں ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ نزول ہوگا قرب قیامت میں، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ جو ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو کسی شخص کو بھی جو ہے وہ چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، کوئی بغیر ایمان کے نہیں رہے گا، کیونکہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں پچھلے دروس میں تفصیلاً ذکر ہو چکی۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دی جانے والی اس سزا کا ذکر کیا ہے کہ جس کے مطابق ان پر بعض حلال چیزیں بھی حرام قرار دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان کی گناہوں کی پاداش اور جرم کی سزا کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام قرار دی، طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، حلال چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ظلم سے مراد یہاں اہل کتاب کی وہ خرابیاں ہیں جن کا گزشتہ دروس میں ذکر چلا آ رہا ہے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارتاً ان کو دوبارہ بیان کیا۔ اب مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کا حرام ہونا یہ دو وجوہات سے ہوتا ہے، دو وجوہات کی بنا پر کسی چیز کو اللہ حرام کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے، حرام چیز، اس میں کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے جو جسم کو نقصان دیتی ہے یا روح کے لحاظ سے نقصان دے، یعنی جسمانی یا روحانی لحاظ سے جو چیز انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً اسے حرام قرار دیا۔ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، لیکن ایک چیز کا گوشت، ایک چیز کے استعمال انسان کو خراب کر دیتا ہے جسمانی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ یہ تو پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، یا پھر کوئی حلال چیز محض سزا کے طور پر کسی قوم پر حرام کر دی جاتی ہے، تو آج کے درس میں اس دوسری قسم کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جسمانی نقصانات کا سبب بنتی ہیں، ہمارے جسم کے نقصان، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو روحانی نقصانات کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کیوں حرام کیا، یہ دونوں نقصانات میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ اگلی سورت جو آ رہی ہے سورۃ النساء کے اس کے بعد سورہ مائدہ، اس میں حلال اور حرام کے جو مسائل ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تفصیل وہاں ذکر کی جائے گی، اشارتاً جو ہے اجمالاً
یہاں تھوڑی سی بات ذکر کرتے ہیں. وہاں سورہ مائدہ جو اگلی ہے اس پر طیبات کو حلال قرار دیا گیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو، اور بہیمۃ الانعام جو مویشی ہیں ان کو بھی حلال قرار دیا گیا. ان کا گوشت بھی حلال ہے، ان کا دودھ کا استعمال بھی حلال ہے، ان کا چمڑا بھی حلال ہے، یہ ساری چیزیں حلال. کیونکہ ان جانوروں میں کون کون سے جانور آ جاتے ہیں؟ گائے ہے، بھینس ہے، بکری اور بھیڑ اور اونٹ. تو ان کا گویا کہ جوڑا، تو گائے کا جوڑا، بھینس کا جوڑا اور بھیڑ کا جوڑا، بکری کا جوڑا اور اونٹ کا جوڑا، یہ 5 جانور آ جاتے ہیں. تو ان کا مزاج انسانی مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے انہیں حلال قرار دیا. گائے کھانا بھی حلال ہے، بھینس کا اور بھیڑ کا، بکری کا اور اونٹ کا دودھ اور گوشت اور ہر چیز استعمال کرنا یہ حلال ہے. ان کے اندر انسانی مزاج کے مطابق یہ عاجز قسم کے جانور ہوتے ہیں اور ماتحت قسم کے جانور ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال کرا دی. ان کے برخلاف جو درندے ہوتے ہیں، درندے، جنگل کے درندے، تو وہ انسانی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے، انہیں حرام قرار دیا گیا. اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا کے استعمال سے منع فرمایا. مثلا سنکھیا ہے یا کوئی دوسری زہر ہے، اس کو بطور دوا استعمال کرنا یہ دوائے خبیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے علاج کرنے سے منع فرما دیا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ حرام سے علاج کرواتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ اسی طرح کسی زہر سے یا کسی ایسی چیز سے جو ہے وہ اس کو طبیب کہتا ہے کہ یہ استعمال کرو. کافر تو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کے اندر ہے، مسلمان کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاج کروانے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کا استعمال انسانی مزاج کے بالکل خلاف. زہر کی یا اس طرح کی چیز کی معمولی مقدار بھی انسان کے معدے کو تباہ کر سکتی ہے، جگر جو ہے اس کو نقصان دے سکتی ہے، مثانے جو ہیں ان کو زخمی کر سکتی ہے. چونکہ ایسی چیز کے استعمال سے بدن سے خون جاری ہو جاتا ہے، جسم میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو مدافعت کا نظام ہے یا جسمانی نظام جتنا بھی ہے وہ درم برم ہو کر مریض کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. چونکہ زہر انسانی جسم کے لیے مضر ہے، لہذا زہر کا کسی قسم کا استعمال بھی شریعت اسلامیہ میں منع فرما دیا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی، لیکن فقہا نے اس کو اس لیے مکروہ قرار دیا کہ گھوڑا ایک جنگی چیز ہے، تو اگر اس کو استعمال کیا گیا تو پھر جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گا. لیکن حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں گدھے کے گوشت سے منع فرما دی، کیونکہ گدھے کا گوشت جو ہے یہ انسانی جسم سے مطابقت نہیں رکھتا. تو جو شخص کھائے گا وہ بلید و تبع ہو جائے گا، اس کی طبیعت میں کثافت ہوگی اور گندگی پیدا ہو جائے گی. تو اس میں گدھے جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی. جس طرح گدھا جو ہے وہ خباثت کی طرف لگا رہتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی. اسی طرح جو درندوں کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، اور اسی طرح کی جو درندے ہیں جو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں اور خون پیتے ہیں، تو ان کو بھی شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دیا گیا. ان کا گوشت جو ہے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بھی وہی صفات پیدا ہو جائیں گی جو درندوں کے اندر. جو قومیں جو ہے کفار میں سے آپ دیکھ لیں درندوں کا گوشت استعمال کرتی ہیں، ان میں لوٹ مار اور قتل و غارت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیتا ہوتا ہے، چیتے کی کھال سے تیار کیے گئے مسلح پر بیٹھنے سے بھی منع فرما دی. حالانکہ ان جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے یہ دباغت کے بعد جب کھال کو رنگ دیا جاتا ہے، کھال کو دباغت دی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے، تو وہ استعمال کے قابل ہو جاتی ہیں. تو اگرچہ وہ دباغت شدہ بھی ہو لیکن حضور نے منع فرما دی. تو فقہا نے لکھا ہے وجہ یہ ہے
کہ ایسی کھال استعمال کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جائے گا، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کبھی اور بری صفت ہے۔ تب تکبر صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے تکبر جائز نہیں۔ تو یہ ہمارے اخلاق کے لیے سخت نقصان دہ چیز تھی، اس لیے ہماری شریعت میں اس سے بھی منع فرمایا۔ برخلاف اس کے اگر اونٹ کی کھال ہے، گائے کی کھال ہے، بھیڑ یا بکری کی کھال ہے، ان کے مسلح بنانا، ان کی جائے نماز بنانا، ان کو نیچے بٹھانا اور بچھانا اور اس کے اوپر بیٹھنا، یہ سب جائز ہے، کیونکہ جانور انسانی طبع کے مطابقت رکھتے ہیں، ان کے انسان کی طبیعت کے مطابق ان کی طبیعت۔ یہ تو جسمانی نقصانات ہیں، میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کے اندر جسمانی نقصان تھا تو اللہ نے حرام قرار دی۔ اسی طرح روحانی نقصان، روح کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں روحانی نقصانات کی وجہ سے حرام قرار دی ہیں، جیسے 4 چیزیں قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں کہ حرم علیکم الدم علیکم المیتۃ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کرا، جو چیز مردار ہو جائے، حرام جانور تو ویسے ہی حرام ہے، حلال جانور بھی جب مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جا سکے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، تو مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح دم مسفوح ہے، دم مسفوح اس بہتے ہوئے خون کو کہتے ہیں جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ رگوں سے نکلتا ہے، جو بہنے والا خون ہے، وہ دم مسفوح قرآن میں ذکر کیا، حرم علیکم المیتۃ والدم۔ اور تیسرا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرما دیا۔ اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ نظر لغیر اللہ، کوئی بھی کھانا، گوشت، کوئی چیز جس پر غیر اللہ کی نظر کی جائے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور پر۔ اب ان چاروں کی حرمت سے روحانی نقصانات کیا ہیں؟ مردار سب سے پہلا، مردار کی حرمت میں یہ وجہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوئی، کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح نیکی کے کام کی طرف رغبت نہیں ہوگی، نیکی کا کام، نماز روزہ کوئی چیز کرے گا نہیں، اور اسی طرح جب عبادت کرے گا تو عبادت میں نشاط اور مزہ پیدا نہیں ہوگا، تو یہ روحانی نقصان ہو گیا۔ اور اسی طرح جو خون رگوں سے نکلنے والا ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والے آدمی میں درندگی کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیر، چیتا، ریچھ وغیرہ، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جب اپنا شکار کرتے ہیں جانور کو تو اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا خون پیتے ہیں، تو یہ وہی خون ہوتا ہے جو فوراً جانور کے جسم سے نکلتا ہے، اور اسی کی جو ہے وہ گردن پہ اپنے دانت گاڑ دیتے ہیں اور اس سے جو خون نکلتا ہے اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں۔ تو اگر انسان کے لیے بھی یہ خون جو پہلے بہنے والا خون ہے اگر یہ حلال قرار دیا جاتا تو انسان میں بھی درندوں کی یہ صفات پیدا ہو جاتی جو انہی میں درندگی پائی جاتی، تو اس لیے اس خون کو بھی شریعت نے، اسلام نے حرام قرار دی۔ اور تیسری چیز خنزیر جو ہے، اس کو خنزیر کا گوشت، خنزیر کا ہر طرح کا استعمال، خنزیر کا چمڑا اور جو سور ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ہڈیاں اور ہر چیز کا استعمال شریعت میں حرام، کیونکہ خنزیر گندگی کھانے والا، یہ جہاں بھی گندگی ہوگی جو ہے یہ گوبر بھی اور جانوروں کے گوبر، انسان کی گندگی، ہر چیز یہ کھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان اس کا گوشت کھائے گا تو اس کھانے والے میں بھی گندگی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ دیوس اور بے غیرت قسم کا جانور ہے، لہذا اس کا گوشت کھانے والے بھی بغیرتی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، یورپ والے بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ خنزیر کے اندر چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اب وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں تو چربی کو استعمال کرتے ہیں، چربی سے بہت سی مصنوعات بناتے ہیں، تو چونکہ ان کے ہاں تو حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سی یورپ سے جو پروڈکٹ ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ برآمد کی جاتی ہیں، تو اس میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں، ہمیں خود دیکھنا ہوگا
شروع میں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر کیا کیا چیزیں استعمال ہوئیں. پھر بعد میں مسلمانوں نے جب احتجاج کیا کہ یہ چیزیں تو ہمارے ملکوں میں جائز نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے حلال چیز نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کے کوڈ لکھ دیے، H2 لکھ دیا اور اسی طرح AC لکھ دیا. اس طرح کے کوڈ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. تو یہ کوڈ جو ہے اگر ان کو سرچ کیا جائے، ان کے بارے میں معلومات کی جائیں کہ یہ کوڈ کس چیز کا ہے. بکری کے گوشت کا الگ کوڈ ہے، اسی طرح گائے کے گوشت کا الگ کوڈ ہے، خنزیر کے گوشت کا الگ کوڈ ہے، اس کی چربی کا الگ کوڈ ہے. تو یہ کوڈ جو ہے اب انہوں نے لکھ دی ہیں. اب کوڈ کا کس کو پتہ چلتا ہے؟ تو بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمارے لیے. تو انگریز اور سکھ جو ہیں، خاص طور پہ انگریز وغیرہ، یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، لہذا یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ بغیرتی کے اندر ملوث ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو یعنی زنا کے اندر آپ دیکھیں یورپ کے اندر وہاں زنا عام ہے، پھر مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، باقاعدہ ان کو قانونی حیثیت ہو گئی ہے. تو یہ ساری ٹرانسجینڈر بل جو ہمارے ہاں پاس ہوا ہے یہ وہاں سے ہی آیا ہے کہ مرد عورت بن سکتا ہے، عورت جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتا ہے. تو یہ ساری بے غیرتی ان کے اندر اسی وجہ سے آئی ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت استعمال کرتے. تو اس لیے حضور علیہ والسلام نے حدیث میں آتا ہے جو گندگی کھانے والے جانور ہوتے ہیں، حلال جانور جن کو جلالہ کہتے ہیں، ان جلالہ کا گوشت بھی مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. اسلام نے اس کو حرام کرا، منع فرمایا. مثلا گائے ہے، جو گائے یا بھیڑ یا بکری وغیرہ گندگی کھانے ہیں، ڈھیر پہ جائیں گندگی کھائیں، تو اس کا حکم یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس جانور کا ذبح کرنے سے پہلے 10 دن تک اس کو جو ہے وہ گھر میں باندھا جائے، باندھ کے اس کو صاف ستھری غذا دی جائے، تو اس کی گندگی سے حفاظت ہو جائے، تاکہ اس کی جسم کا جو حصہ ہے وہ گندگی والی غذا اس کی جگہ جو ہے وہ صاف ستھری غذا کا حصہ بن جائے. پھر اس کے گوشت جب کھانے کے قابل ہو جائے تو 10 دن کے بعد اس کو ذبح کیا. ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گائے وغیرہ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ڈھیروں میں جاتے ہیں، ڈھیروں سے وہ شاپر بھی کھاتی رہتی ہیں، گندگی بھی اٹھا کے کھاتی رہتی ہیں. تو گویا کہ اس طرح کی جانور جو بڑے جانور ہیں، گائے بھینس وغیرہ، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 10 دن ان کو باندھا جائے اور ان کو صاف ستھری غذا دی جائے. پھر جب ان کا گوشت اس قابل ہو جائے کہ گوشت کے اندر جو ہے صفائی آ جائے تو پھر ان کو ذبح کر سکتے. اس طرح جو چھوٹی چیزیں ہیں، مرغ مرغی وغیرہ، ان کی وہ بھی اگر گندگی کھاتے ہیں تو ان کو 3 دن تک روک کر رکھا جائے، پھر ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گندگی والا گوشت جو ان کی جسم کا حصہ ہے، اگر یہ استعمال کیا گیا تو انسان کے اندر بھی گندگی والی خباثت پیدا ہو سکتی ہے. تو شریعت نے ہمارے مزاج کا اتنا خیال رکھا ہے. اور چوتھی چیز جو حرام قرار دی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے لیے نظر مان دی جائے، اس کے استعمال سے بھی روحانی نجاست پیدا ہو جائے. جیسے اعلیٰ روحانیت قسم کے حامل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ حرام چیز تو دور کی بات، مشتبہ چیز بھی نہیں کھاتے جس میں شبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ لقمہ جب اندر جائے گا، اندر جا کے جو حرام کا لقمہ ہے وہ آپ کی روحانیت کو ختم کر دے گا. تو نظر لغیر اللہ جو ہے، کسی اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے نظر ماننا، جیسے مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بتوں کے سامنے آ کے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کی ہے، یہ فلاں بت کے نام کی ہے. تو اسی طرح کھانے کی چیزیں، دودھ کی چیزیں، گوشت وغیرہ کی چیزیں، یہ ہمارے ہاں جو 11ویں شریف دی جاتی ہے، تو گویا کہ اگر یہ اللہ کی ذات کے لیے نہ دی جائے بلکہ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دی جائے، ان کے نظر کی جائے. جیسے کئی لوگ رافضی شیعہ وغیرہ کہتے ہیں جی نظر حسین کی ہے، یہ حسین کی نظر ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر، کسی ولی کے نام کی نظر، کسی پیر فقیر کے نام کی نظر، کسی جن کے نام کی نظر، کسی فرشتے کے نام کی نظر، ان کی خوشنودی کے لیے جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں نظر کی جائیں تو یہ حرام ہو جاتی ہیں. تو ان کے کھانے سے انسان کی روح جو ہے یہ ناپاک ہو جاتی ہے،
گویا یہ روحانی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے مضر ہے، اس لیے شریعت نے ان سے منع فرما دی۔ تو بہرحال یہ جسمانی اور روحانی نقصان کی چیزیں ہیں، تو بعض مسائل اس میں اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ رزق حلال طیب وسیع اور واسع نصیب فرمائیے، یا اللہ رزق حرام کے لقموں سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت پر عمل نصیب فرمائیے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ ہمارے ایمان کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کی خیریں عطا فرمائیے، ہر طرح کی شرور سے حفاظت فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم